فاسٹ نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ایک انگلش فلم ایج آف ٹمورو، اس کے بارے میں کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بڑے مشہور ہالی ووڈ کے اداکار ایکٹر ٹام کروز کی فلم ہے۔ ٹام کروز کا نام ہی کافی ہوتا ہے، اس کے نام پہ کروڑوں ڈالر کی فلمیں بنتی ہیں اور اربوں ڈالر کماتی ہیں۔ تو ٹام کروز کی فلموں کی یہ خوبی ہے، جیسے ہالی ووڈ میں امیتابھ بچن مشہور ہے، اسی طرح ہالی ووڈ میں ٹام کروز کا نام مشہور ہے۔ تو یہ فلم ہے، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے یہ ایک فلم بنائی ہے جنگ کے حوالے سے، جیسے نا وار فلم ہوتی ہے، وار فلم۔ تو اس میں یہ جو وار ہے، یہ کسی ان کی ملک کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ان کی یہ وار جو ہے وہ کسی سیارے کی مخلوق جسے ہم ایلین کہتے ہیں، تو وہ ایلین کے ساتھ ہے اور وہ ایلین جو ہے وہ پورے انسانوں کو مارنا اور ختم کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کی جنگ ہے۔ اور دوسری ٹام کروز چونکہ ایک میجر کا کریکٹر ادا کر رہے ہیں اس میں، تو ان کے ساتھ ایک یہ ہے کہ ان کو مستقبل کی کچھ جھلکیاں نظر آ جاتی ہیں، یعنی ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کیا ہونے والا ہے وہ اس کو تھوڑا نظر آ جاتا ہے، اس کی ایسی میموری ہے کہ اس کو نظر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ بڑی کہانی انہوں نے گھمائی کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل جنگ ہے، اس میں اس کو جانا ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کیسے خود کو بھی بچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائے۔ تو یہ اس جدوجہد کی اور اس بھرپور اس کی کہانی ہے۔ کہانی بالکل نئے انداز کی ہے اور یہ بڑے اچھے خوبی سے انہوں نے اسکرین پلے بہت اچھا لکھا ہوا ہے، اور سارے ٹام کروز کی فلم ہوتی ہے تو اس میں بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے، بڑا کام بھی کرتے ہیں۔ ایلینز کے حوالے سے سیارے کی مخلوق ہے، تو ہم اگر اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا اشارہ دیا کہ جیسے یہ زمین ہے، اس طرح کی اور 7 جگہیں ہیں یا سیارے ہیں جہاں پہ اسی طرح کی مخلوق ہیں۔ وہ قرآن نے ہلکا اشارہ دیا۔ قرآن کا موضوع تو خیر دینی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہلکا اشارہ ملتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اور سیاروں میں مخلوق ہے، مگر ابھی تک انسان ان کی تک پہنچا نہیں ہے۔ اب وہ مخلوقات کیسی ہیں، کس طرح ہے؟ زمین میں 2 قسم کی مخلوقات ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں۔ ان کے ساتھ امتحان لگایا گیا۔ باقی جو چرند پرندے، درخت وغیرہ ہے، پہاڑ ہے، سمندر، پانی وغیرہ، یہ انسان کے تابع ہیں، لیکن جو مخلوقات ہیں 2، انسان اور جنات، ان کے ساتھ امتحان اللہ تعالیٰ نے وابستہ رکھا ہے، باقی کو امتحان سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ تو دوسرے سیاروں میں بھی ایسے مخلوقات ہیں، تو وہ اشارے سائنسدانوں کو ملے ہیں اور قرآن نے بھی اشارہ کیا۔ قرآن نے اس کو بڑے واضح اندازوں نہیں بیان کیا، اور نہ کوئی روایتوں میں ہمیں ایسی کوئی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ جو میری معلومات تھی، کیونکہ میں نے قرآن فہمی کا ایک کورس کیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے یہ تھوڑی سی معلومات تھی، تو میں نے کہا وہ ابھی آپ کی طرف پہنچا دوں۔ تو یہ ایلینز کا تصور یہ مطلب ہے اس طرح کا، لیکن یہ کہ ابھی تک اس کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ تو میرا بڑی دلچسپ فلم ہے، دیکھنے کے قابل ہے اور صاف ستھری فلم ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انگلش میں بھی ہے اور ہندی ٹرانسلیٹ میں بھی، یہ ٹرانسلیٹ سے مراد کہ ہندی لینگویج میں بھی اس کو ڈب کیا ہوا ہے، تو ڈبنگ بھی کی ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، انجوائے کریں، دیکھنے کے قابل ہے۔ تو اگلی نشست میں کسی اور فلم کے ساتھ، کسی اور فلم کی ریویو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور ناصر۔